جی السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا آج پہلا ٹاپک ہے ہسٹری آف عرب، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس ٹاپک میں سے اکثر اوقات کوشچن آ جاتا ہوتا ہے کہ عرب کے سوشل یا پولیٹیکل یا کلچرل یا ریلیجیس کنڈیشن بتائیں ایٹ دی ایڈوینٹ آف اسلام۔ تو ہم اسے صرف اسی کے تناظر میں دیکھیں گے، اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت لمبی ہسٹری ہے، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے گئے تو پھر جو ہے نا کویشچن اٹیمپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم جسٹ سی ایس ایس کے حساب سے اس کو فوکس کرتے ہیں۔ تو جب ہم ہسٹری آف عرب کی بات کرتے ہیں تو عرب جو مینلی ڈیوائیڈڈ ہیں وہ ناردرن عرب اور صدرن عرب کی ڈویژن میں ہیں۔ ناردرن قبائل کو مزری قبائل کہا جاتا تھا، اور جو جنوبی عرب کے قبائل تھے ان کو یمنی قبائل کہا جاتا تھا۔ تو آپس میں ان دونوں کی جو ہے نا ٹسل چلتی رہتی تھی، کبھی بھی ان کی آپس میں صلح نہیں رہی اور ایک دوسرے کو یہ برتر سمجھتے ہوتے تھے۔ تو جب ہسٹورینز عربز کی ڈویژن کرتے ہیں تو وہ عرب بعیدہ اور عرب باقیہ کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ سٹارٹ میں بعیدہ وہ اقوام جن کا نام و نشان مٹ گیا، جنہیں فورگوٹن عرب کہا جاتا ہے، جیسے قوم سمود ہوگی، قوم عاد ہوگی، اور اس طرح کی بہت ساری اقوام جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور جو باقی ڈویژنز ہیں وہ عرب باقیہ کی ڈویژن کی جاتی ہے، جس میں یمنی عرب کی بڑی بڑی سلطنتیں شامل ہیں، جس میں سبائی سلطنت کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت حضر موت کے علاقے میں بڑی ان کی وسیع سلطنت رہی ہے، یمن کے علاقے میں سلطنت رہی ہے، یہ افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری جنوبی عرب اس میں بڑا کامیاب رہے ہیں۔ شمالی عرب میں کوئی ایک ڈیولپ، جو شمالی عرب جس میں حجاز، مکہ، مدینہ کا یا طائف کا علاقہ شامل ہے، وہاں کبھی بھی اسلام سے پہلے کوئی اسٹیبلشڈ امپائر نہیں قائم ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قبائل کی اپنی حکومت تھی، وہ چلتے رہے ہیں۔ اس پیریڈ کو جاہلیہ پیریڈ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جہالت کے دنوں کے عرب تھے، بدو لوگ تھے۔ بدو کا اصل لفظ شمالی عرب کے لوگوں کے لیے ہے، وہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر اسلامک پیریڈ آ گیا تو یہ جو شمالی عرب کے لوگ تھے، جنہیں جنوبی عرب کے لوگ بڑا مائنر سمجھتے تھے، مائنورٹی سمجھتے تھے، انہوں نے سپرسیڈ کرنا شروع کر دیا جنوبی عرب کو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کے بعد کے جو امپائرز ہیں، جیسے بنو امیہ کی امپائر ہے، بنو عباس کی امپائر ہے، تو یہ لوگ پھر شمالی عرب سے لوگ آنا شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کی برکت سے یہ لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اسپین میں بڑی امپائر قائم کی۔ اس وقت مصر میں بڑا ہولڈ رہا ہے ان کا، بنو امیہ، بنو عباس، اور پھر انہوں نے پرشین امپائر کو شکست کی، تو رومن امپائر کو شکست دی۔ تو یہ شمالی عرب کے لوگ تھے جو آگے جو ہے نا قریش، بنو قریش کے لوگ تھے، یہ آگے چلتے رہے۔ تو یہ تو ایک تھی ڈویژن ان کی۔ تو جب ہم ان کے اس وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لوگ بڑے جنگجو قسم کے قبائلی لوگ نظر آتے ہیں، کہ ان کی آپس کی جنگیں جو ہے صدیوں جاری رہتی تھی، نسل در نسل ایک دوسرے کا ساتھ جھگڑے جو تھے۔ جس طرح اب ان ہسٹیلٹیز کو، ان گریلا وارز کو یہ لوگ ایام العرب کا نام دیتے ہیں، کہ آپس میں قبائل کی۔ اور یہ جو مشہور ایام العرب ہیں اس میں یہ حرب البسوس ہے، جو ذرا سی بات پہ ایک چھوٹی سی اونٹنی پر یہ قبائل کے درمیان جنگ ہوگی، اور کافی عرصہ جو ہے نا یہ جنگ جاری رہی، تقریباً اسے 40 ایئر وارز بھی کہتے ہیں، کہ 40 سال یہ جنگ رہی۔ اس کے بعد بواس کی جنگ ہے، جو بہت مشہور جنگ ہے، جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اور جب اسلام آنے کے بعد بھی آپس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں منع کرتے رہے۔ اور پھر بڑا مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے حرب فجار کا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ تو اس کے 4 جنگوں میں سے ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ یہ قریش اور کنانا کی جنگ تھی بنو حوازن کے ساتھ۔ تو یہ بھی ان کی انٹر ٹرائبل ہاسٹیلٹیز تھی۔ پھر ایک جو ہے گھوڑے کی جنگ کے غلط نتیجے پہ جو ہے نا وہ دوسرے قبائل نے اسے قبول نہیں کیا، اور وہ جنگ پہ آ گئے۔ وہ قبائل کی صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جو گھوڑے کی ریس کا فاتحہ تھا وہ ہم نہیں مانتے اسے، تو اس پہ انہوں نے جنگ کر لی۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لوگ جو ہے نا، پولیٹیکل کنڈیشن ان کی ایسی تھی کہ جنگ کرتے رہے۔ اب جو ہے
جب ان کے عرب کے نیبرہڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک پرشین امپائر بہت بڑی جو تھی وہ اسٹیبلش تھی. تو اس ٹائم اپنی آخری سانسیں تو وہ لے رہی تھی, لیکن اس حالت میں بھی وہ ایک بہت ڈیولپڈ پرشین امپائر تھی. رومن امپائر, رومن کیتھولک امپائر, جسے بیزنٹائن امپائر کہتے ہیں, ہولی رومن امپائر کہتے ہیں, وہ اس کے عرب کے مغرب میں تھی, اور وہ بھی بڑے تگڑے لوگ تھے, تو بڑے کامیاب تھے. اور اس کے درمیان میں جزیرۃ العرب تھا, یعنی کہ ایک سائیڈ پہ مغرب میں رومن امپائر تھی اور مشرق میں پرشین امپائر تھی. تو ان دونوں کے درمیان میں جا کے جو یہ جزیرۃ العرب بنتا ہے. تو یمن میں دیکھا جائے اس وقت عباسی حبشہ کے جو لوگ تھے ان کی حکومت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 50 سال پہلے جو ہے نا حبشیوں نے یمن میں قبضہ کر لیا تھا اور وہاں اپنی حکومت چلا رہے تھے. ہیرا کے علاقے میں اور غسان کے علاقے میں نستورین عیسائیوں کی حکومت تھی, وہ لوگ جو ہے وہاں حاکم تھے. اور مدینہ ہو گیا, حجاز ہو گیا, اور ارد گرد کے دوسرے چھوٹے موٹے خیبر کا علاقہ ہو گیا, تو وہاں یہودیوں کا جو تھا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا کے رہ رہے تھے. سٹی اسٹیٹس تھی یہودیوں کی, اور وہ بھی اپنا سسٹم چلا رہے تھے. تو اس طرح جو ہے یہ لوگ عرب کے حالات یہ تھے کہ افریقہ ہو گیا یا ایشیا ہو گیا, تو یہ بڑی بڑی امپائرز جو تھی, اور اس میں عرب لوگ جو ہیں ارد گرد کے حالات تھے ان کے. تو جب ہم ان کے سوشیو کلچرل حالات کی بات کرتے ہیں عرب کی یا عرب کے ارد گرد, تو عرب ہمیں زیادہ تر بدو لوگ نظر آتے ہیں. قبائلی ان کا لائف سٹائل تھا, قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے. ایک قبیلے کو جہاں کوئی ضروریات زندگی ملی وہ وہاں آباد ہو گیا. اور جس طرح یہ قریش کے لوگ تھے, زمزم بنا, زمزم کے ارد گرد آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے, تو اس طرح آگے پھر ان کے قبائل بنتے رہے. بنو ہاشم بن گیا, قریش بن گیا, اور یہ بنو امیہ تو پھر ان سے نکلا ہوا آگے, پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. یہ لوگ جو تھے بدو لوگ, یہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے. پڑھے لکھے اس لحاظ سے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن عربی لٹریچر جو ہے جس میں پوئٹری کہا جا سکتا ہے وہ بڑے اس میں ماہر تھے. صرف لکھنے میں صرف 17 یا 18 لوگ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت 17 یا 18 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھنا جانتے تھے. لیکن فصاحت و بلاغت میں یہ عرب بڑے زبردست لوگ تھے, بڑے زبردست لوگ تھے. بڑی ان کی فصاحت تھی, زبان میں بڑا وہ کیا کہتے ہیں بلاغت تھی. اور جب ان کی پوئٹری کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شاہکار ان لوگوں نے جو ہے نا اس وقت کے جاہلیہ پیریڈ کے بڑے بڑے شاہکار تھی ان کی پوئٹری. سپیچ بڑی زبردست ہوتی تھی ان لوگوں کی. اور جب ہم یہ ان کا دیکھتے ہیں سانگ آف کیمل ڈرائیو, اونٹنی والے کا قصہ, تو وہ بڑا زبردست بڑی لے میں وہ گایا جاتا ہے, اور بڑی بحر میں وہ گاتے تھے. اور بڑی مشہور ایک اور کتاب 7 معلقات ان کے جو تھے, وہ 6 صدی عیسوی کی کتاب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی عرب کا شاہکار ہے تو یہ 7 معلقات ہیں. تو کلچرلی تو یہ لوگ بڑے ڈائیورس لوگ تھے عرب والے, اور رجز بڑا اچھا پڑھتے تھے یہ لوگ. اسپیشلی یہ عرب کی اسپیشلٹی سمجھی جاتی تھی جنگ کے دوران یہ رجز پڑھنا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی یہ پوئٹری پڑھنا. تو جو عرب لوگ تھے وہ 3 چیزوں کو مردانگی کی علامت سمجھتے تھے اس وقت. ایک تو مرد وہی ہوگا جو شاعر ہوگا, مرد وہی ہوگا جو اچھا تیر چلا لیتا ہوگا, اچھا نشانے باز ہوگا, اور مرد وہی ہے جو گھڑ سوار اچھا ہے. تو یہ 3 کوالٹیز جس مرد میں ہوتی تھی وہ جو ہے نا بڑا مضبوط عرب سمجھا جاتا تھا, بڑا کامیاب عرب سمجھا جاتا تھا. اور
ایونٹس میں تو بڑے یا ڈائیورس لوگ تھے. اوکاز کا میلہ جو ہے جسے اس وقت کا بڑا زبردست میلہ ہوتا تھا, جس میں اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے انٹلیکچوئلز آتے ہوتے تھے, دور دراز سے عرب کے انٹلیکچوئلز آتے تھے, وہ اپنے سٹوری سناتے تھے, جس میں امر القیس کا قصہ بڑا مشہور ہے. یہ اوکاز کی بڑی اسپیشلٹی ہوتا تھا. اس وقت بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے تھے عرب کے, وہ آ کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے. اور سمجھ لیں کہ اسے ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ان کا جو ادبی زبردست ترین میلہ تھا وہ اوکاز کا میلہ ہوتا تھا, اور اس میں وہ بڑی ان کی صلاحیتیں سامنے آتی تھی. پھر ان کا ایک بڑا زبردست کریکٹر گزرا ہے حاتم طائی. تو حاتم طائی کی کہانیاں جو ہے نا, وہ اس کے قصے, اس کی فیاضی کے قصے, اس کی سخاوت کے قصے یہ لوگ بڑے بیان کرتے ہوتے تھے. تو یہ بڑا اس لحاظ سے, مہمان نوازی کے لحاظ سے, فصاحت کے لحاظ سے, بلاغت کے لحاظ سے, پوئٹری کے لحاظ سے, اسپیچ کے لحاظ سے, اور حسب نسب کے لحاظ سے, کہ عرب کو اپنا پورا حسب نسب یاد ہوتا تھا اپنی فیملی کا, اپنے آباء و اجداد کا, اور وہ کن کن حالات میں اس چیز میں بہت ماہر تھے. لیکن ایک کمی تھی, تو وہ کمی تھی کہ وہ لکھنے کا کام نہیں جانتے تھے, لکھنے نہیں تھے. جب ان کے ہم ریلیجیس کنڈیشنز دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہمیں ڈائیورسٹی ملتی ہے. تو میجر جو ہمیں بلیفس ملتے ہیں, دو طرح کے بلیف ملتے ہیں. اس میں بھی ڈویژن ہے صدرن عربز کی اور نارتھرن عربز کی, جو کہ صدرن عربز کی ہمیں جو ہے رائٹنگز ہیں, مینوسکرپٹس ہیں, ان کے بلیفز ہیں, ان میں ہمیں سن ورشپ ملتی ہے کہ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے, کیونکہ وہ ایک ایگری اسٹیٹ تھے. جب فصلوں کے لیے ضروری ہے سورج کی روشنی کے بغیر فصلیں نہیں ہو سکتی, تو اس لیے وہ سورج کو اپنا جو ہے نا دیوتا سمجھتے تھے, اس پہ بلیو رکھتے تھے کہ یہی خدا ہے. جبکہ دوسری طرف جب ہم ناردرن عرب کو, شمالی عرب کو دیکھتے ہیں, یہ جو بدو لوگ تھے, یہ بدو لوگ جو ہیں زیادہ تر چرواہے تھے, جانور رکھتے تھے, بھیڑ بکریاں پالتے تھے, تو ان کا بلیف زیادہ تر مون پہ تھا. تو جنوبی عرب خدا سمجھتے تھے سورج کو, اور شمالی عرب خدا سمجھتے تھے چاند کو. کلچرلی ویری رچ لوگ تھے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ لیکن ہاں, اسے ہم جاہل کیوں کہتے ہیں, ہم اسے پیجن عرب کیوں کہتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی تھی ان کی, نہ ہی کوئی جو ہے کہ مخصوص اپنی سوچ تھی, نہ ہی کوئی مخصوص کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نظریہ رکھتے تھے, بلیف رکھتے تھے. اور جو ان کے بلیفز تھے وہ بہت پریمیٹیو سمیٹک بلیف تھے, تو بہت پرانے دور کے بلیف تھے. اب کچھ فوکس دیکھیں ہم, جیسے اب زمزم کے کنویں کو وہ بڑا جو ہے پاک خیال کرتے تھے, عبادت کے لائق سمجھتے تھے, کیونکہ زمزم انہیں پانی دیتا تھا. جس چیز سے ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی, وہ چیز کو وہ جو ہے نا وہ اپنا اس کے خدا سمجھنا شروع ہو جاتے تھے. آئیڈل ورشپرز تھے, بتوں پہ یقین رکھتے تھے. تقریباً وہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بت ان کے پائے جاتے تھے. تو یہ لات ہو گیا, عزا ہو گیا, منات ہو گیا, اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. اور جو حبل کا بت تھا وہ تو پھر کیا ہی بات ہے, بڑا ان کا مین بت سمجھا جاتا تھا, اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ چیف ڈائٹی آف کعبہ ہے یہ حبل جو ہے. تو اب جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بتوں کے پجاری تھے. لیکن اسی وقت ہمیں ان میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو ایک سمجھتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, یعنی کہ مشرک نہیں تھے, موحد تھے, جنہیں دین حنیف کہا جاتا ہے. دین حنیف کے پیروکار تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے, یہ بت شد کچھ نہیں ہے. جس میں سے ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے, اور وہ حضرت سعید بن زید کے جو والد ہیں زید, وہ بہت بڑے پیروکار دین حنیف کے سمجھ جاتے تھے اس دور میں. پھر جب ہم ادھر یمن کے علاقے میں دیکھتے ہیں, یثرب کے علاقے میں دیکھتے ہیں, تو ہمیں وہاں یہودی بھی نظر آتے تھے.
یہودی بلیف بھی نظر آتا تھا، کرسچین تھے ادھر نستوری کرسچین یہ غسان میں تھے، اس کے بعد حبشہ میں کرسچینس تھے، رومن امپائر جو تھی وہ کرسچین تھی، اور جو پرشین امپائر تھی وہ جو تھی وہ زرتشت مذہب کی تھی. تو جو ہے نا یہ مکسچر نظر آتا ہے ریلیجیس کا، ریلیجن کا کوئی ایک مذہب نہیں نظر آتا. ارد گرد کے حالات جب ہم کو اس کے کویسچن آئے گا نا تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، پہلے پرشین امپائر، رومن امپائر، اس کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے، پھر عرب کا بلیف، پھر دین حنیف، تو ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے. اب جب ہم عرب کی معاشی حالات کو دیکھتے ہیں، اکانومی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تاجر لوگ تھے. بڑے سینٹر جو سمجھے جاتے ہیں عرب کے اس وقت طائف تھا، مکہ تھا، مدینہ تھا. یہ بڑے ریجنل ٹریڈ سینٹر ہوتے تھے اس وقت حجاز کے، پوری دنیا سے قافلے آتے تھے. اور یہ مکہ اور مدینہ جو تھا نا یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر تھا. ہندوستان سے جو قافلے آ رہے ہیں یا پرشیا سے قافلے آ رہے ہیں یا سینٹرل ایشیا سے قافلے آ رہے ہیں، اور جو شام میں جا رہے ہیں، دماسکس جا رہے ہیں، دماسکس اس وقت ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر رومن امپائر کا سمجھا جاتا تھا. تو یہ ادھر سے اس رستے سے گزر کے جاتے ہوتے تھے، اور جو ہے نا کہ بڑا اکانومک ہب سمجھا جاتا تھا مکہ کو، طائف کو، مدینہ کو. اور کہا جاتا ہے کہ جو ہاشم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر جو تھے وہ ایک بہت بڑے انٹرپرینور تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک روڈ بھی بنوایا تھا مکہ سے جو ہے نا عمان اور یمن تک کا ٹریڈ روٹ جو تھا. تو وہ کیا ہی بات ہے پھر، یعنی کہ ٹریڈ روٹ بڑا اسٹیبلش روٹ تھا ان کا. اچھا، اب انڈسٹری کون کون سی تھی، اکانومک کنڈیشن کیسی تھی ان کی، وہ لوگ جو تھے سود کی معیشت تھی ان کی، کہ جس کو قرض دے لیا اسے سود لیتے تھے، اس طرح ان کی معیشت چلتی تھی. اس کے علاوہ فیوڈل سسٹم تھا، لینڈ لارڈ سسٹم تھا، جو بھی زمین تھی اس کا وہ حساب کتاب جو تھا وہ فیوڈل سسٹم تھا سارا. پھر ٹریڈ وہ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سامان جو ہے وہ بارگین سسٹم کے تحت کرتے تھے. اس کے علاوہ انڈسٹری تھی اس وقت، انڈسٹری چمڑے کی تھوڑی بہت انڈسٹری تھی طائف میں، ایگریکلچرل انڈسٹری تھی. اس کے بعد یہ لائف اسٹاک کی انڈسٹری ان کی بڑی اسٹیبلش تھی. پھر ایگریکلچرل پاسٹورل سسٹم تھا کہ چراگاہیں چھوٹی موٹی ہوتی تھی، وہاں جو ہے نا کسی قبیلے نے مخصوص کر لی ہے یہ ہماری چراگاہ ہے، تو وہاں اسی کے جانور جو ہے نا وہ چریں گے. اگر کسی اور قبیلے کا جانور وہاں آ جاتا تھا تو ان کی پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی. تو بات ہو چکی ہے کہ سیریا جو تھا وہ اس وقت دماسکس جو تھا بڑا ٹریڈ سینٹر سمجھا جاتا تھا بیزنٹین امپائر کا. تو یہ جو ہے جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے یہ ایک مین فوکس تھا ہمارا کہ یہ اس طرح ہمیں کویشچن آ سکتا ہے تو ہم نے اس طرح اسے ٹریٹ کرنا ہے. تو جب ہم اس کی کنکلوژن لکھیں گے تو کنکلوژن میں ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو حجاز تھا وہ پرشین امپائر، بیزنٹین امپائر، سیرین جو ہے نا علاقے اور حبشہ کے سراؤنڈڈ تھا. یعنی کہ حبشہ کی امپائر تھی، اس کے ارد گرد بازنطینی امپائر تھی، اس کے بعد پرشین امپائر تھی. تو ڈس یونائٹڈ عرب ٹرائبس تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے. ہاں، اگلی بات جو ہم کریں گے وہ ہے کلچرلی رچ عربز، لیکن پیگن تھے وہ ریلیجیسلی، مذہبی طور پہ وہ لوگ جو تھے وہ جاہلی تھے، لیکن کلچر وائز وہ لوگ بڑے رچ تھے، بڑے ڈائیورس لوگ تھے. اور پھر مذاہب جو ہمیں نظر آتے ہیں، حنیفس جو مونوتھیسٹ تھے جنہیں موحد کہہ سکتے ہیں، موحد کہہ سکتے ہیں، اور بت پرست بھی تھے، جویش بھی تھے، کرسچینٹی بھی تھی. تو یہ سارے جو تھے. اب جب ہم اس کو پڑھنا ہے، یہ ایک اس کا مین سمری تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. جب ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ ہسٹری آف عرب جو فلپ کے ہٹی نے لکھی ہے اس کے چیپٹر نمبر 7 کو لازمی پڑھیں. اس کا جب چیپٹر نمبر 7 آپ پڑھیں گے، ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے نا ہسٹری آف عربز کیسی تھی، یہ لوگ، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے دی ہوئی ہیں یہ ہسٹری آف عربز کے چیپٹر نمبر 7 میں. اس کو لازمی دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر اس پہ اگر کوئی کویشچن ہو تو نیچے کمنٹس میں وہ آپ کویشچن لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا صحیح طرح سے سمجھ آئی ہوگی. تو جو بھی کوئی اگر کنفیوژن ہے تو آپ لوگ جو ہے
میری ای میل پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, نیچے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ لیکچر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جو ہے, ہم اس کے مین ایونٹس کو دیکھیں گے. تو امید ہے وہ بھی ایک اچھی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس سے ہماری. تو آج کے لیے اتنا ہی.